نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات علماء کرام، سالکین صالحین حضرات، بہت قیمتی گھڑی ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا يوافقها عبد مسلم حتى يسأل الله خيرا إلا اعطاه إياه او كما قال علیہ السلام. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی قیمتی گھڑی ہے، ایک ایسی قیمتی وقت ہے جس وقت میں اللہ کے دربار میں جو بندہ ہاتھ اٹھائے، اللہ ضرور بالضرور اللہ اس کے درخواست دعا قبول فرمائیں گے. علماء کرام، علماء ربانیین، جمہور محدثین کرام، اولیاء کرام نے اس گھڑی کو تلاش کیا. کتاب میں لکھتے ہیں جمعہ کے دن قبیل المغرب، یعنی مغرب کے وقت کے پہلے وقت، سورج ڈوبنے سے پہلے جو وقت ہے، اس وقت اس گھڑی بہت قیمتی گھڑی ہے، دعا قبول ہونے کی وقت ہے. الحمدللہ علماء کرام کی جماعت ہے، صلحاء کے جماعت ہے، مسافروں کی جماعت ہے، علماء ربانیین کی جماعت ہے. ہم اللہ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کروں گے انشاءاللہ. دعا میں دو چیز ہے، ایک ہے دعا کی جسم، دوسری ہے دعا کی روح. خوب متوجہ فرمائیں. ایک دعا کی جسم، یہ میرے جسم آپ دیکھ رہے ہیں، جو آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ دعا کی جسم ہے، دعا کی باڈی، دعا کی جسم. اور ایک ہے دعا کی روح، جو نظر میں آتے نہیں، لیکن روح کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں. اسی طرح دعا میں ایک دعا کی باڈی ہے اور ایک دعا کی روح ہے. دعا کی باڈی یہ جو ظاہری شکل ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، چہرہ، آنکھ سے پانی، یہ چہرہ بگڑ جاتے ہیں، یا رب یا رب کہتے ہیں، یہ دعا کی ظاہری شکل ہے. دعا کی روح وہ ہے جو اندر سے گڑ گڑا کر آہ آہ سانس نکلتے ہیں، اللہ کی معیت حضور قلب کے ساتھ جو دعا مانگے جاتے ہیں، یہ دعا کی اصل روح ہے. ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرما لیں گے انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کی شرط یہی ہے، امید رکھنا. میرا محترم دوست بزرگ، یہ بہت مبارک مقام ہے، مبارک جلسہ ہے. ہمیں بھی اس مبارک سے فائدہ اٹھائیں.
قرآن کریم میں اللہ پاک چار چیزوں کا حکم فرمایا، جن چیزوں کے تعداد نہیں، زیادہ سے زیادہ کرنے کے حکم ہے۔ ایک نمبر اللہ کے شکر، دوسرے نمبر استغفار، تیسرے ذکر الہی، چوتھی دعا۔ علماء ربانیین کتاب میں لکھتے ہیں جو بھی بندے یہ چار کام کے عادی بن جائے، اللہ ضرور موت سے پہلے ان کو ولی بنا دیں گے۔ یاد رہے گی؟ ایک نمبر شکر، اللہ کے شکریہ ادا کرنا۔ الحمدللہ، جس حال میں ہو الحمدللہ بتائیے۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ زور سے بولیں، آپ کیسے ہیں؟ ہر حال میں الحمدللہ، انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ الحمدللہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت پسند ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بھائی میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، علماء ربانیین بزرگوں نے فرمایا جو بندے چار کام کریں گے اللہ ان کو موت سے پہلے ولی بنا دیں گے۔ نمبر 1 شکر، اللہ کا ہر حال میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ دوسرے نمبر استغفار، استغفروا ربکم، زیادہ سے زیادہ استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تیسرے نمبر ذکر الہی، فاذکرونی اذکرکم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر الہی۔ چوتھے نمبر دعا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ یہ چار کام کرنے کے لیے وضو کی شرط نہیں، یہ چار کام کرنے کے لیے کوئی وقت کی شرط نہیں۔ اللہ کا شکر، استغفار، ذکر الہی، دعا۔ اور دعا میں دو چیز ہے، ایک دعا کی باڈی ہے اور ایک دعا کی روح ہے۔ بہت سارے بندے دعا کرتے ہیں، شکل تو ہے روح نہیں، مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے لیکن دل دکان پر ہے، دل رشتہ داروں کے پاس ہے، دل گھر میں ہے نہیں۔ روح اور جسم کو اتفاق کر کے جب دعا مانگا جاتا ہے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ہم سب درود شریف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، عشق رسول، محبت رسول، عشق رسول کے ساتھ زبان کھول کر درود شریف پر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ استغفر اللہ۔
আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربي لك الحمد كله. اللهم يا ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا آخر الآخرين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ناصر الضعفاء يا ناصر الضعفاء يا ناصر الضعفاء يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات
يا حلال المشكلات، يا مسبب الأسباب، يا خالق الأسباب، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث المستغيثين بك، يا الله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون. يا حنان يا منان يا ديان يا الله، يا حنان يا منان يا ديان يا الله. اللهم أنت المنان، اللهم أنت المنان، اللهم أنت المنان، اللهم أنت الحنان، اللهم أنت الحنان، اللهم أنت الحنان. بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا لطيفا بخلقه، يا لطيفا بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا عليما بخلقه. ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه. ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير، يا عليم علمني، يا خبير أخبرني، يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة. اللهم يا رب لك الحمد، اللهم يا رب لك الشكر، يا اللهم يا رب لك الثناء كله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مبدئ يا معيد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي كررت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا سليما وعلما نافعا وحياة
حياة طيبة ورزقا حلالا طيبا ودارا واسعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك أبدا أبدا يا الله اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم طهر قلبي اللهم حسن فرجي اللهم طهر قلبي وحسن فرجي وغفر ذنبي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أي الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والموافقة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والموافقة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اللهم استر عوراتي يا ستار العيوب اللهم استر عوراتي يا ستار العيوب اللهم استر عوراتي يا ستار العيوب وآمن روعاتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك ابن عبدك يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا من الجن والإنس يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الذلة اللهم إني أعوذ بك من القلة اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین گناہوں کا کشتی ڈبا دے خدایا گناہوں کا کشتی ڈبا دے خدایا اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم خطاکار ہیں اے اللہ ہم گناہگار ہیں اے اللہ ہم سیاکار ہیں اے اللہ ہم سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ یا اللہ جتنے گناہ ہم کیے ہیں رات کے اندھیرے میں دن کے روشنی میں اے اللہ انفرادی اجتماعی حالت میں اے اللہ ہم بہت بڑے بڑے معصیت کے مرتکب ہیں ہم بہت بڑے نافرمانے کیے ہیں اللہ اے اللہ یا آپ گناہ کو کما گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ یا آپ کا ارشاد کرامی ہے یا آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ شرک بدعت زنا غیبت تہمت ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ آئندہ تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اے اللہ توبہ والا زندگی عطا فرما اے اللہ تقوی والا زندگی عطا فرما اے اللہ تقوی والا زندگی عطا فرما اے اللہ بندگی والا زندگی عطا فرما اے اللہ بندگی والا زندگی عطا فرما اے اللہ رونے والا آنکھ عطا فرما یا اللہ رونے والا آنکھ عطا فرما ذکر والا زبان عطا فرما اے اللہ ذکر والا زبان عطا فرما اے اللہ ہمارے خوشحال زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے نجات فرما اے اللہ اتنے سارے بندوں نے آپ کے دربار عالیہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ یا اللہ جس ہاتھ کو آپ کو پسند ہے جس کا رونا آپ کو پسند ہے
جس کا آہ 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 بولنا آپ کو پسند ہے، یا اللہ جن کے ہاتھ آپ کو پسند ہے ان کے واسطہ سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ابا ہمارے اماں، یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ جن حضرات کے والدین فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان مرحومین کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کے قبروں کو جنتوں کے ٹکڑا بنا دیجئے، اے اللہ یا رب العالمین ہمارا اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ تمام مشائخ کے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے دادا دادی نانا نانی رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کے گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ جتنے حضرات ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ جتنے ماں بہنوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے ہاتھ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم مسافر ہیں، یہاں علماء مسافر ہیں، مسافروں کی دعا قبول ہوتے آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ یا اللہ اس خانقاہ کو قبول فرما، یا اللہ اس خانقاہ کی مرحوم بزرگوں کی اللہ درجات کو بلند فرما، یا اللہ اس خانقاہ کی مرحوم بزرگوں کے مقامات کو بلند فرما، شیخ الاسلام یا اللہ ادریس انصاری رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے مقامات کو بلند فرما، سعید انصاری رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، اس نسبت میں اس سلسلہ کے جتنے بزرگان دین ہیں جتنے مشائخ تھے سب تمام مشائخوں کی درجات بلند فرما، تمام مشائخوں کی روحانی فیوزات ہمیں عطا فرما، جن بزرگوں بقیہ حیات ہے ان کے حیات میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، یا اللہ قبائل المغرب مغرب سے پہلے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، یا اللہ بہت سارے بھائی بہت سارے بہنوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ یا اللہ جن جن مقاصد حسنہ کے لیے درخواست پیش کیے ہیں پرچے بھیجے ہیں اللہ تمام مقاصد حسنہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جن فیملی پریشانی ہے اے اللہ پریشانی دور فرما دیجئے، یا اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت مودت اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن بہنوں کی شادی نہیں ہوئی یا اللہ شادی کے انتظام کر دیجئے، جن بہنوں نے یا اللہ اولاد فرزند نہیں اللہ کے ولد صالح اولاد عطا فرما دیجئے، یا رب العالمین یا کرم جتنے بیماریوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جتنے بیماریوں کے لیے دعا کی درخواست شفا کے لیے دعا کی درخواست کیے ہیں یا اللہ تمام بیماریوں کی شفا کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما، یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اے اللہ اس مجمع میں جتنے بزرگان دین ہے میجر صاحب ہے اللہ سعد انصاری حفظہ اللہ ہے، شاہ منور شاہ ہے، یا اللہ مفتی ابراہیم صاحب ہے اور جتنے بزرگان علماء دین بزرگان دین یا اللہ اتنے حضرات ہاتھ اٹھائے ان کے حیات میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے فیوزات کو سارے عالم میں پھیلا دیجئے، یا اللہ اس مرکز کو قبول فرما، اس مدرسہ کو قبول فرما، اس رشتے کو قبول فرما، اے اللہ انتظامیہ کو منتظمین حضرات کو قبول فرما، یا اللہ علاقہ کے محبین متعلقین اطراف کے مسلمان
مسلمانوں کے دلوں میں محبت عطا فرما، اطراف کے مسلمانوں کو قبول فرما، اس جلسے کے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ۔ اس خانقاہ کے اطراف کے مسلمانوں کے دل کو عشق محبت سے بھرپور کر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں زیارت حرمین شریفین نصیب فرما، یا اللہ ہمیں زیارت حرمین شریفین نصیب فرما۔ اے اللہ، یا اللہ ہمارے دل میں بہت سارے مقاصد ہیں، سب علم آپ کے ہیں۔ اے اللہ جن جن جو حاجت ہمارے ہیں اللہ ضرور آپ ضرور فروغ کو عطا فرما دیجئے، پوری فرما دیجئے یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، اسماء الحسنہ کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے، اے اللہ اولیاء کرام کے طفیل سے، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے نیک مرادوں کو قبول فرما یا اللہ۔ جتنے خواتین حضرات، جتنے ماؤں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ ان کے دل کی دکھوں کو قبول فرما، دل کی مرادوں کو پورا فرما، ان کے خاص نیک مقاصد حسنہ کو پورا فرما۔ جتنے حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں مسجد کے اندر، باہر میدان میں، مدرسہ کے برندہ میں، یا اللہ جتنے حضرات ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ سب حضرات کے نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ یا رب العالمین، میں تو مجبور صحیح اللہ، تو مگر مجبور نہیں، ہم تجھ سے دور صحیح، ہم تجھ سے دور صحیح مگر تو دور نہیں۔ اے اللہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ہر قسم کے جن انسان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، سحر جادو سے محفوظ فرما یا اللہ، فتانوں کی فتنہ سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، فقر فاقہ سے ہمیں محفوظ فرما، فقر فاقہ سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ۔ اس ملک میں جتنے لوگ سیلاب کا شکار ہے اللہ ان پر رحم فرما یا اللہ، غزہ کے مسلمانوں پر نصرت فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر نصرت فرما یا اللہ، پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے یا ناصر الضعفاء، یا ناصر الضعفاء، یا ناصر الضعفاء، اے اللہ مسلمین پر رحم فرما یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین۔ اے اللہ اس ملک پر رحم فرما اللہ، اس ملک پر رحم فرما یا رب العالمین۔ آخری درخواست ہے یا اللہ ہمیں ایک قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ عشق والا ایک دل عطا فرما، محبت والا درد والا ایک دل عطا فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما یا اللہ، ہمیں سب کو اولی اللہ بنا دے یا اللہ، ہمیں سب کو اولی اللہ بنا دے یا اللہ، حسن الخاتمہ عطا فرما یا اللہ، حسن الخاتمہ عطا فرما یا اللہ، حسن الخاتمہ عطا فرما یا اللہ، ولایت کی دولت عطا فرما، ولایت کی دولت عطا فرما، معرفت الہی نصیب فرما، معرفت الہی نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ مہربانی فرما، رحم فرما، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم اغفر وارحم، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس اجتماع منعقد ہونے کے لیے یا اللہ
جتنے حضرات نے نصرت فرمایا، جتنے حضرات نے مساعدہ فرمایا، مالی اے اللہ مشورہ دے کر، یا اللہ وقت دے کر، شرکت فرما کر سب حضرات کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔